دے دی بجز حب حیدر کوئی بخشی وے نہ ممکن ہے او ساقی کوثر دہوے منکر او کوثر پیوے نہ ممکن ہے جیڑا تاو کمیر بھکایا اوہا کیڑی طرف سدایا اساں ہے دے اول نہیں آیا اساں ہے دے اول نہیں آیا تعجب کیا ہے نبی فرمایا جڑی شے کو بھکاوے حیدر اول پرتی وے نہ ممکن ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تحفہ یا علی علیہ السلام مدد آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ذاکر اون عامر ربانی آفیشل آج میں جس جگہ پر موجود ہوں جس مقام پر موجود ہوں اس مقام پر ہر کسی نے آنا ہے خواہ میں ہوں خواہ آپ ہیں یا کوئی اور ہے کیونکہ قرآن کی آیت کریمہ ہے کلو نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے میں آج آپ تمام مومنین کو ان ہستیوں کے بارے میں بتاؤں گا جن ہستیوں نے پیدل چل چل کر ذکر حسین ہر گھر میں پہنچایا جن کو بچھڑے ہم سے کافی عرصہ دراز ہو گیا لیکن آج بھی وہ ہمارے خیالات میں ہمارے دلوں میں ہماری جان میں بستے ہیں آج بھی ان کے لفظوں میں ان کے قصیدوں میں مرثیوں میں نوحوں میں بین میں اتنی ایک روحانیت ہے کہ کوئی ذاکر بھی کوئی ان کا ایک جملہ کہہ دے تو مجلس میں قیامت برپا ہو جاتی ہے آئیے میں بھی زیارت کرتا ہوں استاد الذاکرین سلطان الذاکرین مولوی مرید عباس لنگا صاحب کی اور آپ تمام مومنین کو بھی کرواتا ہوں جی مومنین یہ آخری آرام گاہ ہے میرے دادا استاد مولوی مرید عباس لنگا صاحب کی آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ جب آپ کی وفات ہوئی آپ کا جنازہ یہاں لایا گیا جنازہ پڑھا جنازہ پڑھنے کے بعد جتنے بھی آپ کے شاگردان تھے انہوں نے آپ کا بڑا مشہور نوحہ دو جگتے سرداری حسین مسافر دی وہ پڑھا تو استاد کے بارے میں یہ بڑا مشہور ہے کہ چاہے وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے لیکن جب ان کے شاگردان نے یہ نوحہ پڑھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگ گئے میں آپ کو ان لوگوں کی کیا کیا عظمت بتاؤں پچھلی ویڈیو میں آپ نے میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت کو دیکھا تھا جو ان کے ساتھ بیٹھے اٹھے ان کی خدمات سر انجام دی انہوں نے ہمارے بزرگوار قبلہ خان اقبال خان کندانی صاحب جتنے تک مجھے معلوم ہے میرے دادا استاد مولوی مرید عباس لنگا بڑے نفیس مزاج
اور پر آرام طبیعت کے مالک تھے۔ یہ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے، یہ جو قبر مبارک ہے میرے استاد محترم کی، اس قبر سے تھوڑے ہی فاصلے پر ان کے والد بزرگوار، ان کے 2 چچا جان، ان کی قبریں بھی ادھر ہی موجود ہیں۔ آئیے میں آپ کو ان کی قبروں پہ لے کے چلتا ہوں، ان کے بارے میں بھی جو مجھے معلومات ہے میں آپ کو فراہم کرتا ہوں کہ وہ کس مرتبے کے، کس اہمیت کے مالک تھے۔ جی مومنین، یہ جو پہلی قبر ہے یہ ہے غلام باس لنگا صاحب کی، جو کہ غلام علی لنگا صاحب کے بھائی تھے۔ یہ دوسری قبر ہے استاد الذاکرین مولوی غلام علی لنگا صاحب کی۔ تیسری قبر جو ہے وہ ہے احمد علی لنگا صاحب کی، اور وہ جو آپ چوتھی قبر دیکھ رہے ہیں وہ ہے محمد علی لنگا صاحب کی۔ غلام علی لنگا صاحب، ان کی عظمت کیا ہے، برتری کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے؟ برِ صغیر میں آپ جیسا سرائکی کا شاعر کوئی نہیں تھا۔ آپ ایک ایسی شخصیت رکھتے تھے کہ آپ جو بھی کلام پڑھتے اسے مصلے پہ رکھ دیتے، ساری رات عبادت کرتے اور اپنے وقت کی حجت سے توسل کرتے۔ جب صبح اٹھتے تو اس کلام پہ مہر ہوتی تھی، اگر مہر نہ ہوتی تو وہ کلام نہ پڑھتے، اور اگر مہر ہوتی تو وہ کلام پڑھتے۔ اس لیے ایک میں آپ کو واقعہ سناتا جاؤں۔ ملتان شاہ گردیز قبلہ استاد محترم غلام علی لنگا صاحب نے ایک قصیدہ پڑھا، پیچھے قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب بیٹھے تھے۔ تو جب استاد نے قصیدہ پڑھ لیا تو ممبر چھوڑ کر جانے لگے، تو قبلہ پیچھے اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے تنقید کی کہ کیا پڑھا ہے آپ نے، کچھ سمجھ نہیں آیا۔ کچھ دنوں کے بعد اظہر حسن زیدی صاحب زیارات پہ چلے گئے۔ زیارات پر گئے تو یہ ویڈیو نیٹ پہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں پروف کے طور پہ۔ جب وہ زیارات پہ گئے تو قبلہ نے عالم خواب میں دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام اور بادشاہ علی علیہ السلام کی کچہری لگی ہوئی ہے، اور انہوں نے اپنے ایک ذاکر کو کھڑا کیا کہ اٹھ قصیدہ پڑھ۔ تو اظہر حسن زیدی صاحب نے دیکھا کہ وہ ذاکر غلام علی لنگا صاحب تھے، اور انہوں نے وہی قصیدہ پڑھا جو قصیدہ قبلہ کے سامنے پڑھا تھا، اور جس قصیدے پہ قبلہ نے تنقید کی تھی۔ تو اس ٹائم قبلہ یہ دیکھ رہے تھے، دیکھتے ہی قبلہ نے یہ دیکھا کہ امام حسین اور علی بادشاہ علیہ السلام قبلہ کی طرف بڑھے اور کہا، جا کر غلام علی سے معافی مانگ اور اسے ہمارے سلام دینا۔ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اظہر حسن زیدی صاحب زیارات سے سیدھے نوتک آئے، تب میرے دادا استاد مولوی غلام علی لنگا صاحب نوتک کے نیچے ایک بستی ہے پیراں والی، وہاں پہ رہتے تھے، اور جو استاد محترم کی زیادہ تر اولاد ہے وہ بھی اسی بستی میں ابھی تک رہ رہی ہے۔ استاد کے ایک بیٹے تھے غلام قاسم، صرف ایک ہی بیٹے تھے، وہ بھی بہت نہایت ہی شریف، نفیس، اچھے انسان تھے، اور اچھے بادشاہ حسین کے ذاکر تھے، اور اچھے شاعر تھے۔ یہ جو دوسری اور تیسری قبر میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ احمد علی اور محمد علی، جو استاد محترم کے 2 بھائی تھے، سوزی بھی تھے۔ اور قبلہ احمد علی کے بارے میں کچھ معلومات ہیں، میں آپ سے شیئر کرتا چلوں۔ یہ معلومات ہیں کہ قبلہ بھی استاد محترم غلام علی لنگا کی طرح قصیدے لکھتے، لیکن سوزی تھے استاد محترم کے۔
اور ایک مشہور واقعہ جو کہ دادا استاد غلام علی لنگا صاحب کا ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ کی وفات ہوئی تو مرنے سے قبل آپ نے وصیت کی تھی کہ جو میرا عصا ہے، جو ڈنڈا ہے یا جو سوٹی آپ لے کر چلتے تھے، جس کی ٹیک پر آپ چلتے تھے، وہ میرے ساتھ میری قبر میں دفن کرنا۔ تو کسی نے پوچھا کہ قبلہ کیوں وہ سوٹی، وہ عصا آپ کے ساتھ کیوں دفن کریں؟ تو قبلہ نے فرمایا کہ عصا سوٹی اس لیے میرے ساتھ دفن کرنا، قبرستان میں جو منکر علی ہوگا میں اسے چن چن کر ماروں گا، اور سرائکی میں کہتا چلوں جس طرح قبلہ نے فرمایا تھا کہ ککر دے درخت نال پٹھا لڑکا کے میں دشمن علی کو مرے سا، یہ جملے تھے قبلہ کے۔ تو اس قدر منزلت والی یہ شخصیات جب نہ رہیں تو عزیزان، ہم آپ بھی کل چلے جائیں گے، یہ دنیا اسی طرح چلتی رہے گی۔ اگر غلام علی لنگا جیسے ذاکر نہیں رہے تو ہم تو ان کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، ہم نے بھی چلا جانا ہے، یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ تو اتنا ایک کر کے جائیں کہ آپ کو کوئی اچھے الفاظ میں یاد کرے، اچھے لفظوں میں یاد کرے، دعا کے ساتھ یاد کرے، نہ کہ برے الفاظ کے ساتھ جب آپ مریں تو وہ یہ کہیں کہ جی مر گیا، جان چھوٹ گئی۔ نہیں، جس طرح ان کی قبریں آج تک لوگ چوم رہے ہیں، ہمیں بھی اپنا کردار ایسا بنانا چاہیے کہ آنے والی نسل ہم سے سبق حاصل کرے، جس طرح ہم ان شخصیات سے سبق حاصل کر رہے ہیں۔ میں اگر انہیں اولیاء خدا کہوں تو یہ کم نہ ہوگا ان ہستیوں کے لیے۔ اور میں آپ کو جہاں میں کھڑا ہوں اس جگہ کے بارے میں بھی بتاتا چلوں۔ یہ جو آپ میرے پیچھے ایک بہت بڑا مینار، گنبد، روضہ دیکھ رہے ہیں، یہ روضہ امام حسین علیہ السلام ہے، اور یہ کسی نے ایسے شبیہ نہیں بنا دی، باقاعدہ اس کی ایک تاریخ ہے۔ یہ قبرستان جہاں میں کھڑا ہوں یہ بہت قدیم ہے، تقریباً 150-200 سال سے یہ قبرستان ہے۔ اور یہ جو روضہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ روضہ یہاں کے مومنین نے بنوایا۔ ایک بڑے بزرگ مومن تھے جن کے عالم خواب میں بادشاہ حسین علیہ السلام آئے اور انہوں نے فرمایا کہ یہاں پہ روضہ بنواؤ اور یہ جگہ قبرستان کے لیے مختص کرو۔ یہ اس روضے کی ہسٹری ہے، اس روضے کی حقیقت ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بادشاہ رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اے ہمارے ماننے والے، ہماری شفاعت بھی تیرے لیے ہوگی، لیکن جب دنیا چھوڑنا تو اپنا سامان لے کے آنا۔ وہ سامان کیا ہے؟ ولایت علی، نماز روزہ، نماز روزے کے پابند ہو جائیں۔ اگر آپ ولایت کے قائل ہیں، اگر آپ تشہد میں علی ولی اللہ واجب سمجھتے ہیں تو پڑھے کریں نماز۔ میں اس قوم کا چھوٹا سا خادم ہوں، میں نے اپنے آپ کو کبھی ذاکر نہیں کہلوایا، میں ان کا ذاکر کیسے بن سکتا ہوں جن کا ذاکر خود اللہ ہے۔ تو دعا ہے پروردگار عالم آپ کو مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔